ایک آدمی اپنے جانوروں کو جنگل میں چگا رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، پیروں میں چپل نہیں، برا حال تھا اس کا، لیکن اس کے اندر ایمان تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ آدمی آ رہے ہیں، اور جب وہ پاس آئے تو دیکھا کہ یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، یہ تو جماعت ہے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ دھوئے اور بھاگ کے امیر صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے چلا گیا، اور امیر صاحب سے جیسا مصافحہ کیا، اس نے کہا، امیر صاحب میں بھی مسلمان ہوں، لیکن میرے کو نماز نہیں آتی پڑھنی، اور نہ یہ پتہ کہ نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتا دو کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، تاکہ میں اسی طرح اپنی نماز پڑھ لوں۔ امیر صاحب میں تکبر آ گیا۔ امیر صاحب کہنے لگ گیا، کیا جنگلی آدمی کیا نماز پڑھے گا اور کیا نماز سیکھے گا یہ؟ اس نے امیر صاحب نے کہہ دیا کہ نماز میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ کالی بھینس کے سینگ، بری بھینس کے سینگ، کالی بھینس کے سینگ، بری بھینس کے سینگ، اور یہ کہہ کے جماعت وہاں سے چلی گئی۔ اب اس نے تو سیدھا آدمی تھا، اس بات پہ عمل کر کے جتنے دن ہم نے گھر نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ دنوں کے عید آئی، عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ امام صاحب نے نیت باندھ لی، سب نے نیت باندھ لی، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں گیا تو عیدگاہ کی دیوار بھی رکوع میں گئی، اور جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کھڑے ہوئے امام صاحب تو دیوار ویسے ہی کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی سجدے میں گئی تو وہ دیوار بھی سجدے میں چلی گئی، اور جیسے سجدے سے سر اٹھایا ایسے دیوار بھی اٹھ گئی۔ بات کیا، پوری نماز ایسے ہی ہوگی۔ امام صاحب نے سلام پھیر لیا، سلام پھیر کے کہنے لگا، کوئی اللہ کا ولی ہے یہاں جو آج دیوالوں نے سجدہ کیا ہے؟ اس نے امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی سبھی اپنی نماز میں کیا پڑھا گیا وہ بتائیں، اور کیسے نماز پڑھی وہ بتائیں۔ تو یہ امام صاحب نے سب کو نماز، جس طرح بھائی نماز بتا کیسے پڑھا، ایسے سب کی نماز دیکھی، کیسے رکوع کیا، کیسے سجدہ کیا۔ کسی کے اس میں عیدگاہ کی نماز سجدے میں نہیں گئی، نہ رکوع میں گئی۔ لاسٹ میں وہ آدمی رہ گیا، وہ کہنے لگ گیا اور کانپ گیا کہ امام صاحب میں نے تو بس یہ پڑھا کہ کالی بھینس کے سینگ، بری بھینس کے سینگ، اور جیسے انہوں نے شروع کرا اور وہ رکوع میں گیا تو عیدگاہ کی دیوار بھی رکوع میں چلی گئی، جیسے سجدے میں گیا وہ عیدگاہ کی دیوار بھی سجدے میں چلی گئی۔ تو یہ کہنے لگا، یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے۔ امام صاحب بولے، اور آپ نے کہاں سے سیکھا؟ وہ آدمی کہنے لگ گیا کہ امام صاحب میں فلاں جگہ اپنے جانوروں کو چگا رہا تھا، اور ایک جماعت کا گزر ہوا وہاں سے، میں نے اس جماعت کے امیر سے پوچھا، اور امیر صاحب نے بتایا کہ نماز میں کالی بھینس کے سینگ، بری بھینس کے سینگ پڑھتے ہیں، تو میں جب سے یہ پڑھتا ہوں۔ تو جی امام صاحب ہوشیار تھا، اس نے پتہ کرا کہ کہاں کا تھا، کہ فلاں گاؤں کا تھا۔ اس آدمی کا پتہ کرا کہ بھائی امیر کا کوئی امیر جماعت کا کوئی ساتھی تھا، کہ ہاں جی بہت اچھا امیر صاحب تھے میں، لیکن آج پاگل ہوئے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں جنگل میں ہوں گے۔ تو امام صاحب نے تو ڈھونڈنا شروع کیا، تو وہ آدمی ان کو مل گیا۔ ملنے کے بعد دیکھا اس آدمی کو گوبر کھا رہا، مٹی کھا رہا، مطلب پاگل ہو رہا وہ آدمی۔ تو پھر وہ امام صاحب اس آدمی کو لے کے گئے جس کو اس نے سکھایا تھا کہ کالی بھینس کے سینگ، بری بھینس کے سینگ، وہاں جا کے اس کو کہا کہ بھائی اس کو معاف کر دے تو۔ اس نے معاف کیا، اللہ نے کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو ٹھیک کرا۔ تو
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دین کی بات اپنی طرف سے اور کسی کو حقیر سمجھ کر نہ بتائیں، بلکہ جو اللہ کی بات ہے وہ بتائیں، اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ اگر اپنی طرف سے تم دین کی بات بڑھا کے بتا رہے ہو، گھٹا کے بتا رہے ہو، تم اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو اور آخرت بھی خراب کر رہے ہو۔ بلکہ ایک جگہ تو آیا کہ اپنی طرف سے دین کی بات کو بڑھا کے بتانا اپنے لیے اپنا آپ ہی جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی بات جتنی ہے اتنی بتائیں، جیسے ایسی بتائیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی نفع ہوگا، بتانے والے کو بھی، اور جو سنے گا اس کو بھی نفع ملے گا۔ اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کرنا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں حق بات پر اور سچ بات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔